اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ لفظ کتنا اچھا لگتا ہے، اپنی ماں سے مل کے جایا کرو، کہیں بھی جایا کرو۔ میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بولے اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے جایا کرو، اگر ماں ہو تو ماں کے ہاتھ چوم کے جایا کرو، انشاءاللہ بولے ماں کا قدم چوما کرو، پھر یہ قدم نہ رہیں گے تو برکتیں بھی نہ رہیں گے۔ شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، جب یہ شجر گر جائے گا۔ اور ماں اگر نہ ہو تو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو، انشاءاللہ بولے جایا کرو جایا کرو۔ صوفی صاحب آج مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امی کی قبر پہ جاتے ہو؟ جی حضور جاتا ہوں۔ تو معلوم کیا کہتے ہیں؟ دیر تک بیٹھا کرو، وقت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، نہ پڑھا کرو پھر بھی دیر تک بیٹھا کرو، اور جب بھی جایا کرو کم سے کم چونٹیوں کے لیے چینی ضرور لے کے جایا کرو۔ یہ صوفی صاحب میں امی کی قبر پہ جب جاتا ہوں پارلے بسکٹ ہے 8-10 پیکٹ اور سیب ہے، چونٹیوں کے لیے چینی ہے، میں ضرور آدھا کلو کے لیے اور بکھیر دیتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ چیونٹیاں ہیں وہ جانور پرندے کھاتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنے کا دل کہتا تو جا کے وہاں بیٹھا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کیا پیاری بات کہی صوفی صاحب نے، اسے یاد کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہیں تو یہ سوچ کے وہاں نہیں جانا چاہیے کہ وہاں میری ماں میرے باپ دفن ہیں، وہاں یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ اس قبرستان میں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سامنے کی بات تھی لیکن کسی نے بتائی نہیں، آیا سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نہ ہو تو قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ۔ بولے بس ماں کی خواہش تھی اور ماں کی خواہش، ماں کی آرزو تھی، میں آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور بہت مشکل ہے، فرمایا اللہ عزیز ہے، عزت دینے والا، پریشان مت، اللہ عزیز ہے، عزت دینے والا۔ امی جان کو بلایا گیا، پردے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی امی جان بیٹھ گئی، ادھر امی جان بیٹھی، ادھر امام اعظم بیٹھے اور سامنے مفتی صاحب بیٹھے۔ آپ نے فرمایا امام اعظم نے کہ امی مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اندر کی سینری دیکھیں، آپ منظرنامہ دیکھیں، امی مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پوچھنا ہو پوچھ لیجئے، پردہ لگا ہوا تھا۔ امام اعظم کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے ابو حنیفہ مفتی صاحب سے پوچھو، میرا سوال یہ ہے۔ سوال امی نے کر لیا، سوال کیا اپنے بیٹے سے ابو حنیفہ سے، اے ابو حنیفہ پوچھو مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا سوال امی کا یہ ہے، سمجھ گئے سوال مشکل ہے، امی جواب نہیں دے پائے، امی کے سوال کا مفتی صاحب جواب، اب پھنس جائیں گے مفتی صاحب۔ اب مفتی صاحب گئے، اسے کہتے ہیں صفت ستاری کا فیض پانا، اسے کہتے ہیں سچا انسان جو تقریباً 1200-1300 سال پہلے وصال کر گیا ہے، لیکن اس کا ذکر برکتوں کے طور پر 12 بنکی میں رات کے 11 بجے ہو رہا ہے، وجہ سچا تھا۔ اللہ اکبر، صفت ستاری پائی تھی۔ کہا کہ امی سوال، کہا میرے بیٹے سوال یہ ہے، مفتی صاحب سے پوچھو، اس کا جواب یہ ہے۔ امام اعظم سمجھ گئے کہ مفتی صاحب جواب نہیں دے پائیں گے، اب اگر ذہن حاضر ہے تو سنو امام اعظم کا طریقہ صفت ستاری کے فیض کو لانچ کرنا۔ آپ نے کہا اوف، سوچا اندر سے ارے مفتی صاحب تو گئے، سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ویسے ہی امام اعظم پلٹے مفتی صاحب کی طرف، بولے مفتی صاحب ادھر دیکھیے گا، ادھر آپ توجہ رکھیے گا، بولے مفتی صاحب، بولے جی حضور، بولے کہ امی نے ابھی یہ سوال کیا ہے مجھ سے، کہا کہ پوچھو مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے۔ اب امام اعظم کہتے ہیں آگے آپ جواب بتا کے آپ بتائیے اس کا جواب یہ ہے، زور سے بولیے گا، امی سنتی بہت کم ہے۔ اسی سوال کے بعد آپ نے جواب بتا دیا، کہا امی کا سوال یہ ہے، آپ بتائیے اس کا جواب یہ ہے، زور سے بتائیے گا، امی سنتی بہت کم ہے۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہیم۔ کونوا مع الصادقین، یہ وہ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، سمجھے؟ آج ایسا ہوتا نہیں دوستوں، تو پھر کس بات کے حنفی، کس بات کے امام الائمہ کو ہم فالو کرتے ہیں، سراج الائمہ کو فالو کرتے ہیں؟ کہاں نہیں، نظر نہیں آتی باتیں۔ وہ سچے یہ لوگ تھے جن کے اندر صفت ستاری پائی جاتی تھی۔ ذرا سی تکلیف ہوئی کھانے پینے میں، ٹیبل پہ شادی کے، معلوم کیا ہوا؟ روٹیاں توڑ کے پھینک کے چلے آئے، پلیٹیں توڑ کے چلے آئے، غریب بچی کی شادی کے موقع پر اس کو ذلیل کر دیا۔ سچوں کی یہ نشانی نہیں،
میری گفتگو سب سے ہو رہی ہے، سچوں کی یہ نشانی نہیں۔ روٹی ٹھنڈی تھی، اسے اٹھا کے پیروں کے نیچے ڈال دیا، چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے پیروں سے مسل دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سچوں کی نشانی نہیں۔ دانوں کا احترام کرنا یہ سچوں کی نشانی ہے۔ ادھر میرا رخ آ گیا پتہ نہیں کیسے، حضور کا ایک غلام ایمبیسڈر ہاؤس میں سروس کرتا تھا، اٹلی روم، وہاں پہ گیا تھا، ایمبیسڈر سروس سفیر بن کے گیا تھا، ودیش منترالے میں سروس کرتا تھا، مدینے والے آقا کا غلام صحابی۔ وہاں پر گئے نا، اٹلی بادشاہ کے دربار میں کھانا لگا، اور جب کھانا کھایا نا تو دسترخوان اٹھا کے لوگ لے کے جا رہے تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا وہی پر گرا۔ مدینے والے آقا کا غلام اٹھا اور روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوم کر کے کھا گیا۔ جب چوم کر کے جیسے ہی کھایا، جو میڈیٹر تھا، جو زبان کا ترجمہ کرتا تھا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، بولے شرم نہیں آتی آپ کو؟ زمین سے گری روٹی کھاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے اٹلی کے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، یہاں بہت خراب انسان مانتے ہیں ایسے شخص کو جو زمین کی روٹیاں کھاتا ہے۔ مدینے والے آقا کے غلام نے کہا چپ، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ مدینے والے آقا کی سنت دیکھیں۔ روٹیاں پھینک دی گئی، کہاں کے سچے بھائی؟ یہ سچوں کی نشانی نہیں ہے، دانوں کی توہین ہے، یہ جھوٹوں کی نشانیاں تھیں، اور ہم سچوں کے ساتھ رہنے والے تھے، جن میں ایک نام حضور خطیب البراہیم سرکار صوفی نظام الدین کا تھا۔ تھوڑی سی دسترخوان کی روٹیاں ان کے منہ میں جاتی تھی، بقیہ اپنے نوالے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یہ صفت کی حضور غوث اعظم ایسی غوث پاک مرغہ بہت پسند تھا۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ جب کھانے کی نوبت آئی اس سے پہلے کیسے دن گزارے غوث پاک نے۔ اگر کہو تو ایک بات بتا دوں غوث پاک، باتیں روک کے جاؤں گا پھر انشاءاللہ آؤں گا۔ آپ جیسے لوگ رہیں گے تو دل کہتا ہے کہ پوری زندگی بڑوں کی باتیں کی جائیں، پوری زندگی بڑوں کی باتیں کی جائیں۔ دو کام پر عمل کرنا، سچ بولنا اور حلال کھانا۔ سچوں کی سب سے بڑی تعلیم یہی ہے، انشاءاللہ بولیں، دل سے بولیں انشاءاللہ، دل سے بولیں آپ انشاءاللہ۔ سچوں کی سب سے بڑی تعلیم یہی ہے، سچ بولو۔ اور کس نے کہا آپ کو عالم بننے کے لیے؟ ہر شخص عالم دین نہیں بن سکتا، ہر شخص مفتی وقت نہیں بن سکتا، ہر شخص اپنے وقت کا محدث نہیں بن سکتا، لیکن اتنا تو علم حاصل کر لو کہ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے گڈھے تک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو جائے۔ اتنا تو علم حاصل کر لو میرے بھائی، سمجھ رہے؟ اتنا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سچ بولنا، حلال کھانا، علم آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ علم تمہیں ڈھونڈ کے آئے گا انشاءاللہ۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دقت پیدا ہو جائے گی۔ سب کام امام صاحب چھوٹی سی تنخواہ پہ کریں گے، آپ خالی پیسہ کمائیں گے تو دقت ہو جائے گی نا بھائی۔ حضور غوث پاک مرغہ بہت کھاتے تھے، واہ بھائی واہ، کیا نعرہ لگایا۔ پہلے سوچو کہ پہلے کھانے سے پہلے کتنے دنوں تک نہیں کھاتے تھے۔ میں نے وہ جیلان دیکھا، 40 کلومیٹر دوسری بس سے گیا تھا، پہاڑی پہ بس چلتی رہی، اور بسوں کا بڑا خطرہ ہے سفر میں۔ جب جیلان شریف گیا نا، جہاں غوث پاک پیدا ہوئے تھے، آپ کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کا روزہ دیکھا، سبحان اللہ۔ میں آپ کے پیروں کا دھول پی لوں، آپ صرف ارادہ بنا لیں، میں بغداد ضرور جاؤں گا انشاءاللہ، ارادہ انشاءاللہ بولے اللہ آپ کو غوث پاک کا دربار دکھائے۔ جا کے دیکھو گے تو پھر آگے پوچھو گے، کوئی پوچھے گا یار یہ بتاؤ کہ غوث پاک کا روزہ کیسا ہے؟ وہ آصف بھائی جیسا بتاتے ویسا، تو کہو جھوٹا ہے آصف، جتنا بتاتا ہے نا اس سے بھی زیادہ اچھا غوث پاک کا روزہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا دربار ہے، ایسا دربار ہے۔ میں نے صوفی صاحب اللہ کو ویڈیو کال کے ذریعے سے غوث پاک کے دربار کی زیارت کرائی، تو میں نے کہا حضور یہ مینار ہے جسے صدر صدام حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی بنایا، اسے شیخ یوسف گیلانی نے بنوایا، اسے خلافت عثمانیہ نے بنوایا۔ تو کہتے ہیں سیفی تمہیں پتا ہے ان میناروں کو دیکھ دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ اللہ اللہ، جب میں نے دہلیز دکھائی، میں نے غوث پاک کی یہ دہلیز ہے جس دہلیز کے بارے میں شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی فرماتے ہیں، اسی دہلیز پر بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیاں آپس میں لڑتی تھی، پہلے میں اندر جاؤں گا، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے کہا یہ وہی دہلیز ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اپنے سر سے ٹوپی اتار لی، ویڈیو کال کے ذریعے، اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میرے آقا غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کتابیں کہاں سے لاتے ہو، پڑھتے کہاں سے ہو؟ عجیب بات ہے، وہ بات میں نے کی بہت ساری، کوئی بات جو میں کہتا ہوں خدا قسم اس کا میں تنہا آخرت میں ذمہ دار ہوں۔ جو باتیں میں کہتا ہوں غوث پاک کے بارے میں ابھی کسی کو علم نہیں ہے، ان کی رینج کے لوگوں کو علم نہیں۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب اللہ کو، فرماتے ہیں صوفی صاحب اللہ حضور غوث پاک کے بارے میں جو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اوتاد، بڑے بڑے ابرار، بڑے بڑے اغواس جو غوث پاک کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا وہ جانتے ہیں غوث پاک اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ جتنا وہ جانتے ہیں وہ مرتبہ چھوٹا ہے، غوث پاک اس سے بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔
کیوں؟ خود فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. میں اللہ کے راز. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے خود فرمایا ہے کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو بڑے بڑے مشائخ آتے تھے وہ جو جملے پڑھتے تھے قرآن شریف وہ جملے عربی میں پڑھتے تھے, السلام علیک یا امام المکان یا اہل الزمان پڑھتے تھے, اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے غوث پاک کے دربار میں. شیخ عبدالحق نے فرمایا اے وہ شیخ عبد القادر جیلانی جس کی وجہ سے اللہ نے بکریوں کے تھنوں میں دودھ سلامت رکھا ہے. لوگ پوچھتے ہیں حوالے کہاں سے آئے؟ عجیب بھائی کیا بات, ایک اتنی بڑی میموری میں اتنی باتیں کیسے آئیں گی؟ غوث پاک سے رابطہ کرو تو پتا چلے گا نا غوث پاک اس سے بھی بلند ہے. آپ فرماتے ہیں جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کی محفل میں آ جائے. اللہ اکبر. جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لیا. ہاں کتنی مشہور بات ہے, کوہ قاف کے اولیاء غوث پاک کی مجلس میں آئے تھے. جب وہ جانے لگے تو غوث پاک فرماتے اپنے خادم سے فلاں ان سے ملو. وہ ان کے پاس گئے, بولے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بولے ہم لوگ کوہ قاف سے آئے ہیں, چچینیا. کوہ قاف کے اللہ کے ولی ہیں. بولے یہاں؟ بولے یہ ولیوں کے سردار ہیں. شیخ عبد القادر ولیوں کے سردار ہیں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ بولے ہم غوث پاک کے خادم ہیں. وہ لپٹ گئے, تم غوث پاک کی خدمت کرتے ہو؟ بولے ہاں. بولے سنو, صبح قیامت تک غوث پاک کی دہلیز کو نہ چھوڑنا. اللہ نے فرمایا کہ رزق کا ایک دانہ بھی زمین پر میں پیدا کرتا ہوں تو عبد القادر کی وجہ سے پیدا کرتا ہوں. اللہ فرماتے میں خدا اور رسول نہیں, خدا اور رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ عبد القادر جیلانی. آپ فرماتے میرے دادا نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ایسے باہر نکل کے آئے اپنے دروازے کے ساتھ, فرمایا میرے دادا نے کہا جس نے میرے روزے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت ایسی کہہ دیا. 2005 میں محدث عراق شیخ مفتی عبد الکریم شاہ رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا, جن کو محدث عراق کہتے تھے, جن کے روزے پر مجھے زیارت کے لیے مخدومہ فاطمہ خالہ لے گئی تھی. یہ وہ عورت ہے جو غوث پاک سے باتیں کرتی تھی, بڑی مبارک خاتون تھی. یہ بتاؤں گا ان کے بارے میں. مجھے لے کے بولے شیخ عبد الکریم محدث عراق, بولے زیارہ ذریعہ مبارکہ فاتحہ. تو شیخ عبد الکریم ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا حضور غوث پاک نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ فرماتے مجھے نہیں معلوم یہ بات غوث پاک نے کہی ہے, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے میں نے کئی مرتبہ مدینے والے آقا کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. وہ آصف بھائی یہ واقعہ کہاں, یہ کس کتاب میں؟ ارے میرے بھائی ذرا آ تو غوث پاک کا نام لے تو ذرا غیبت سے دل کو پاک کر, پتا چلے گا یہ کتاب عشق کہاں بکتی ہے. پتا چلے گا ہمیں, تمہیں کہاں پتا چلا. یہ ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں خواجہ خضر, ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. ان کا کام ہے ولیوں کی پوسٹنگ کرانا. بارہ بنکی کے مرزوق کو اڑا کے لکھنؤ ڈال دینا, وہاں کے سالک کو اڑا کے سیتاپور ڈال دینا, وہاں کے ابرار کو اڑا کے کانپور ڈال دینا, وہاں کے اوتاد کو اڑا کے فیض آباد. یہ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کراتے ہیں, ولیوں کی پوسٹنگ کراتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا اے خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہو اللہ کے حکم سے؟ بولے ہاں کرتا ہوں. بولے یہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈالا ہو؟ بولے ایک ملا ہے. وہ یہ کون ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے؟ بولے ایک ملا ہے جس نے مجھے حیرت میں ڈالا. بولے ہاں وہ کون ہے؟ بولے کیا بتاؤں, میں اس دنیا سے نکلا جسے ناسوتی دنیا کہتے ہیں, عالم ناسوت کہتے ہیں. بولے عالم ناسوت سے نکلا عالم لاہوت, عالم جبروت, عالم ملکوت, عالم ہاہوت. دوسری دنیا کی اڑان کے لیے میں پورا نکلا جہاں سے زمینی سرکل ختم ہوتا, بس اس کے آگے پانی پانی ہے. یہ زمین کا آخری کنارہ بھی کئی ہزار کلومیٹر دور ہے, کوئی آدمی وہاں جا نہیں سکتا. وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا تھا. بولے میں اوپر سے نیچے اتر گیا, میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, تبھی یہاں تک پہنچا, ورنہ کوئی آدمی یہاں آ ہی نہیں سکتا. کہتے میں نیچے اترا, میں نے کہا اٹھ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست ہو تبھی تو یہاں پر پہنچو. سو رہے ہو, یہ دنیا سونے کی نہیں ہے, اٹھ محنت کر. اگر تو مومن ہے تو محنت کر, صالح بن, صالح ہے تو متقی بن جا, متقی ہے تو ولی بن جا, ولی ہے تو پھر اللہ کی تجلی دیکھ, روشنی دیکھ, سنبھل جا تو سالک بن جا, بکھر جا تو مرزوق بن جا, سالک بن کے آگے نکل جا. یہ سوتا ہے تو دنیا تیرے سونے کی ہے, باقی دنیا کی تیاری کر. کہتے ہیں خواجہ خضر اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی, اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں, اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی.
زندہ باد زندہ باد. اس کا نام عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. میرا امام کہہ کے گیا ہے اور بتا کے گیا ہے, چھپا کے گیا ہے, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے. واہ. ذکر غوث پاک کا ہوتا ہے, آسمانوں پر ہوتا ہے, زمین پر ہوتا ہے. قطب الملائکہ قطب الملائکہ قطب الملائکہ, فرشتوں کے بھی قطب ہیں غوث پاک, خود غوث پاک نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات ہے, میرے گھر کی بات ہے. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا شیخ عبد القادر کا مرتبہ کتنا بڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات کہتا ہوں بس غوث پاک سے, سنیں گے انشاءاللہ کہ گھر چلیں گے. ہاں دعا کرو ان بزرگوں کے نام کے صدقے میں فیض سرکار خطیب البراہیم میسر آ جائے. آمین کہہ دو, آمین. ان کی زندگی ان بزرگوں کی زندگی سے عبارت ہے, ملی ہوئی ہے, مستعار لیا ہے, ان سے وہ اپنے آپ کو قریب رکھا ہے. یہی وجہ کہ عرس ان کا ہو رہا ہے. بڑی بڑی کتابیں چھپی ہیں لیکن عرس نہیں ہوتا. بڑے بڑے عالم زمین پر آئے, عرس نہیں ہوتا. لیکن عرس ہوتا ہے خطیب البراہیم کا, عرس ہوتا ہے حافظ ملت کا, عرس ہوتا ہے مجاہد ملت کا, عرس ہوتا ہے بریلی شریف کا. جس کے علم پر بزرگی غالب آتی ہے عرس اس کا ہوتا ہے. سمجھے, جو سچوں کی دنیا میں ڈوب چکا ہوتا ہے, جس کا دل مسلمان ہوتا ہے, جس کی آنکھیں مسلمان ہوتی ہیں, یاد ظاہری طور پر وہ کیا جاتا ہے. اور ان کے عرس کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کیا کرو انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. بہت بابرکت یہ راتیں ہوتی ہیں جن راتوں میں ان کے وصال ہوتے ہیں. یہی ذوالنون مصری ہیں, کہتے ہیں بحر یوسفی میں نے 5000 صحابہ کی مزارات دیکھی ہیں. علامہ واقدی نے لکھا ہے 5000 صحابہ کی مزارات ہیں بحر یوسفی میں. ذوالنون فرماتے ہیں میں ہر سال بغداد شریف سے ان کی مزار پر فاتحہ پڑھنے جاتا تھا. ایک سال میں نہیں جا پایا. میں اپنے گھر میں تھا بغداد میں. جب میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا, وہ 5000 صحابہ گھوڑے پہ چڑھ کے میرے گھر آ گئے. میں نے کہا حضور آپ لوگ کیوں تشریف لائے؟ تو سارے صحابہ نے کہا اے ذوالنون ہر سال تم آتے تھے, نہیں آ پائے تو اب کی ہم خود تم سے ملنے کے لیے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنے مبارک اور بابرکت ہوتے ہیں, سمجھے. تو یہ سچے بنتے کیسے ہیں, سچے بنتے کیسے ہیں؟ اگر کہو تو آخری بات بتا دوں, ختم کر دیا جائے. 8 سے 10 کا ٹائم تھا اور یہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اجازت ہے ایک بات کے لیے, ہاں اس کو یاد کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انہی باتوں سے بزرگوں کی زندگی سے آپ کو اکتساب فیض کی توفیق ملے گی. آپ کے دلوں کو اللہ مومن بنائے گا انشاءاللہ. ہر باطل جماعت چاہتی ہے کہ یہ وکونوا مع الصادقین کے زمرے تک نہ پہنچے. یہ کہتے رہے کہ میں مومن ہوں, کہتے رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, کہتے رہے میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, لیکن یہ وکونوا مع الصادقین تک نہ پہنچے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وکونوا مع الصادقین کی آیت کی راہ کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ. بولیں یہ حضور غوث اعظم سرکار ہے. گھر سے نکلے تو آواز آئی اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا, عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ تڑپ گئے, گھر آئے, اپنی ماں سے لپٹ گئے, بولے میری ماں عبد القادر کیا کرے, کہاں جائے, عاشق بنے کہ محبوب؟ ابھی ابھی آواز آئی ہے. تو ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر سنبھل کر کے فارم بھرنا, کالم جو بھرنا اپنی مستقبل کا فیوچر کا سنبھل کر کے بھرنا, تیری تعلیم اسی حساب سے ہوگی. کیا مطلب, آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں تو یہ راستہ, حافظ قرآن کے لیے یہ راستہ, قاری قرآن کے لیے یہ راستہ, بی ایم ایس کے لیے یہ, ایف ایم بی ایس کے لیے, ایم بی بی ایس کے لیے, صحیح ہے کہ نہیں, ایچ ڈی ایم بننا ہو تو ڈی ایم بننا ہو تو آئی جی, ڈی آئی جی وغیرہ وغیرہ, سب کے راستے الگ الگ ہیں, صحیح ہے کہ نہیں بھائی. ہاں آرٹ سائڈ, یہ سائنس سائڈ وغیرہ وغیرہ. آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر ایسا کر, قریب میں ایک درویش رہتا ہے, اللہ کا درویش, فقیر, بڑا مقبول ہے وہ, اس کے پاس چلا جا, اس سے پوچھ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. غوث پاک گئے, آپ نے سلام کیا, اس درویش نے جواب دیا. غوث پاک فرماتے ہیں یہ بتائیے میں عاشق بنوں کہ محبوب؟ اس درویش نے کہا عبد القادر جاؤ, کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. غوث پاک آئے, چلے آئے, بڑی مشکل سے رات گزری, روتے رہے, کل میری تقدیر کا فیصلہ ہوگا, کل میرے فیوچر کا فیصلہ ہوگا, میرا مستقبل کیا کس ڈگر پہ لے جائے گا, کل فیصلہ ہوگا. صبح اٹھے, نماز پڑھی, تیزی کے ساتھ جب بھاگ کے آئے نا تو وہ فقیر نہیں تھا, جگہ تھی, فقیر نہیں تھا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں سے پوچھا وہی کدھر چلا گیا؟ یہاں ایک قلندر رہتا تھا, درویش مستانہ رہتا تھا, مستان کی صورت. لوگوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر وہ کل مر گیا. اللہ, کل وہ مر گیا. بولے پھر کہاں دفن کیا؟ لوگوں نے کہا کہ اسے دفن کیسے کرتے, اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا. ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, پاگل پاگل پتہ نہیں کس دھرم کس مذہب کا تھا, اسے لوگ پاگل سمجھتے تھے. بولے پھر, بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے وہ پھینک دیا ہے جنگلوں میں. اللہ کا درویش
3 بائی 5 کا پلاٹ نہیں ملا، کفن نہیں ملا، کسی نے غسل نہیں دیا، یہ درویش ہے۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ قیمتی جبہ و دستار پر کوٹ پینٹ ٹائی اور انڈین چیف کے جوتے پہن لیں گے تو کیا مطلب؟ جنت مل جائے گی؟ محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی اللہ کا دوست بننے کے لیے اس قسم کی راہ کا مسافر بننا پڑتا ہے۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عشق کرنا تماشا نہیں۔ میرے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ میرے امام نے تڑپا، میرا امام تڑپا، وہ کہتا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھنی رمائی ہے۔ میرے امام نے پھر کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ واہ واہ، نازے دوا نازے اٹھائے۔ دوا اٹھائے۔